नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हैदराबाद के 90 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के 6वीं तथा 10वीं जमात में ज़ेर तालीम 11,423 तलबा तालिबात में तालीमी इमदाद तकसीम की जा रही है। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज 3 असम्बली अलखिजात, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और याकूतपुरे के 31 मदारिस के तलबा तालिबात में ये तालीमी किट्स तकसीम किए, जो लॉन्ग बुक, टेक्स्ट बुक, स्कूल बैग और दीगर चीज़ों पर मुश्तमिल है। माहिर माशियत प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान और रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी इस मौके पर मौजूद थे। 23 और 24 सितंबर को असम्बली अलखिजात, बहादुरपुरा, मलकपेट, गोशा महल और कारवान और नामपल्ली के तलबा तालिबात में ये किट्स तकसीम किए जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2005 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और तब से ये सिलसिला जारी है। मैं फिर से मोहतरम जनाब आमिरुल्लाह खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बेहतरीन एडवाइस इन तलबा और तालिबात को दी, और मुझे यकीन है कि जो यहाँ पर जितने तलबा और तालिबात बैठे हुए हैं वो मोहतरम जनाब आमिरुल्लाह खान साहब की इस तजवीज़ को, इस मशवरे को, इस पर गौर करेंगे आप लोग, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पर हमको तौफीक दे कि हम उस पर अमल कर सकें। दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने स्कीम का आगाज़ किया था 2005 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं स्कीम के, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत और इत्मीनान होता है कि मरहूम क़ायद ने जब स्कीम का आगाज़ किया और अब तक 2,57,674 तलबा और तालिबात को इस स्कीम के तहत ये एजुकेशन किट की तहत ये बैग भी दिए गए, और इसमें मरहूम क़ायद की शुरू करदा इस स्कीम के तहत, ये प्रोग्राम के तहत अक्टूबर 2005 में इसका आगाज़ किया गया था, और सितंबर 2019 तक अब तक इस पर जो पैसा खर्च किया गया है वो 5,99,00,000 के करीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम के तहत न सिर्फ तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट के बैग्स, लॉन्ग बुक्स दिए जाते हैं, बल्कि SSC के इम्तिहान की फ़ीस भी दी जाती है, और सालार मिल्लत के नाम से एक ऑल इन वन मॉडल पेपर भी SSC के तलबा और तालिबात में मुफ्त इसको दिया जाता है। अब तक यानी 6 सितंबर को 2018 को करीब 14,000 तलबा और तालिबात को जो 90 स्कूल से इनका ताल्लुक़ था, और उसका जो खर्चा आया करीब 47,50,000, और पिछले साल SSC की जो इम्तिहान की फ़ीस दी गई थी उसमें 2,23,000 रुपये का उसमें पैसे दिए गए। ऑल इन वन जनवरी 2019 में 7,000 SSC के तलबा और तालिबात में तमाम तेलंगाना में इसको तकसीम किया गया तलबा और तालिबात में, जिसकी लागत 16,10,000 थी, जिसमें 7,000 में 1,863 85 हैदराबाद के उर्दू मीडियम के मदारिस में ये ऑल इन वन को दिया गया। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ख़ास तौर से तलबा और तालिबात से, कि इस बैग का सही इस्तेमाल करिए, खूब पढ़िए, तालीम हासिल करिए। और मेरा मानना ये है, आमिर भाई की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जो मुझसे ज़्यादा इन बातों पर इनका इल्म है, कि मुसलमानों को जो चीज़ हिंदुस्तान में पीछे खींच रही है वो ये है, गुर्बत नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि तालीम। अगर हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे, अगर हम
تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے کہ یہی ہم کو طاقتور بنا سکتا ہے، اور یہی کوشش مجلس اتحاد المسلمین کرتے آئی ہے۔ ہم الیکشن میں صرف جیت کر اپنی شہرت میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ہم الیکشن میں جیت کر صرف جذباتی تقاریر نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا اور آپ کے ووٹ حاصل کرنے اور آپ سے ووٹ ڈالنے کی جو اپیل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ہم کام کر سکیں اور مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے ان کو نکال سکیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا بنیادی کام رہا۔ یہاں پر آپ لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مرکزی دفتر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے پاس مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 11-12 سال عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس دفتر کے لیے مقدمہ لڑا، اور جب کامیابی ملی تو یہاں پر پہلا کام مجلس نے کیا کیا کہ یہاں پر ایک ITI کی شروعات کی، اور ITI چلتا رہا، اور اس کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کا قیام میں لایا۔ آج آپ امریکہ کو اگر آپ جائیں گے کبھی، آپ کے کوئی جاننے والے پوچھئے، سب سے بڑی تعداد وہاں پر پورے امریکہ میں، بلکہ نارتھ امریکہ میں اگر مسلم ڈاکٹر آپ کو ملتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے جو ڈیکن میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر گئے۔ الحمدللہ وہاں پر اللہ نے ان کو اونچے اونچے مقامات پر فائز کیا، اور اللہ ان سے بڑے بڑے نیک کام لے رہا ہے۔ تو یہی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیے، اور میری آپ کے ماں باپ سے بھی گزارش ہے، خاص طور سے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے۔ یاد رکھیے، اگر یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی خیر خوبی کے ساتھ ایک اچھے گھرانے میں اچھے لڑکے کے ساتھ ان کی شادی کریں، مگر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم سے دور رکھیں۔ اور میں آپ سے، جیسا عامر بھائی نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کی انشاءاللہ اچھی جگہ شادی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو ترک کر دیں۔ میں خود آگے بڑھ کر میں کئی ایسے چیزیں دیکھا ہوں کہ ہماری بہنیں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں، اور نہ صرف جاری رکھتے ہیں بلکہ PhD کی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، جس کا ذکر ابھی عامر بھائی نے آپ سے کیا۔ اور عامر اللہ خان صاحب کے والد عثمان یونیورسٹی میں لائبریرین تھے، آپ کے والدہ الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے، وہ ٹیچر تھے ایک گورنمنٹ کے اسکول میں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ ان کی جذبہ تھا، اللہ نے ان کو کیسا، ان کی محنت اور ان کی جستجو کو اللہ نے ان کو کیسے اونچائیوں پر لے کر گیا۔ تو یہ مت سمجھیے کہ صرف تعلیم صرف ایک دولت مند گھرانے کا ان کا حق ہے، بلکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی دولت مند ہے یا کوئی غریب ہے۔ جو جستجو کرے گا، جو محنت کرے گا، جو پڑھے گا، علم اس کو اونچا لے کر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا، اگر آپ جا کر کسی عالم دین سے پوچھیں گے، فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، اور اس ہدایہ کے پہلے جلد پر جو حدیث شریف لکھی گئی، اس میں لکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، امام دار الحجرت امام احمد بن حنبل نہیں ہے، امام شافعی نہیں ہے، امام مالک نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، مگر علم کی وجہ سے دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے آپ کو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو بڑا فہرست کو جانا ہے دنیا سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے تو خوب تعلیم یافتہ بنو، خوب علم حاصل کرو، حیدرآباد کا نام روشن کرو، ہندوستان کا نام روشن کرو، مسلمانوں کے لیے ایک نعمت بنو، زحمت مت بنو، مسلمانوں کی طاقت بنو اور مسلمانوں کے مسائل حل کرو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ غریب گھرانے کے بچے جب علم حاصل کرتے ہیں اور جب اللہ ان کو علم کے ذریعے سے دنیا کی بلندیوں پر لے کر جاتا ہے تو وہی صحیح خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تکلیف کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان تمام نامساعد حالات سے گزر کر آپ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں
تو آپ میں قوم اور ملت کا ایک درد ہوتا ہے، ایک فکر رہتی ہے. تو اس لیے میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ تعلیم حاصل کریے. یہ ہرگز مت سمجھیے کہ آپ ایک گورنمنٹ اردو میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کیسا ہمارا مقابلہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں دولت مندوں کے بچوں سے جو پڑھ رہے ہیں ہوگا؟ ایسا کوئی چیز نہیں. آپ محنت کریے، جستجو کریے. میں خود جانتا ہوں کہ آپ اپنے ہیڈ ماسٹر سے پوچھیں کہ جو بچیاں جو اس گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھیں وہ نیٹ کا ایگزام بھی کوالیفائی کیا اور آج گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں میڈیسن کی ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں. تو ہرگز یہ مت سمجھیے، محنت کریے اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے گا. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر ہم ان کا جائز مقام دلانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہندوستان میں مسلمان تعلیم کی طرف رخ کریں، تعلیم کو اپنائیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو. ان تمام چیزوں کو علم حاصل کریں. اور یاد رکھیے، صرف علم سے آپ اچھے انسان نہیں بنتے بلکہ کردار سے، بڑوں کے ادب سے اور اللہ کے سامنے جب ہم اپنے سر کو جھکاتے رہیں گے تبھی ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. تو اچھے انسان بنیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کو حاصل کریے. اور انشاءاللہ تعالی، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ننھے منھے بچے بچیاں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہندوستان کا مستقبل آپ ہیں. میں نہیں ہوں، ہندوستان کا مستقبل آپ ہیں. آپ کو ہندوستان کو آج جو اندھیرے گھیر رہے ہیں ان اندھیروں سے نکالنا ہے آپ کو اس ملک کو. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے نہ صرف ہم کو حوصلہ دیتا ہے بلکہ ہم کو ایک ہمت بھی دیتا ہے کہ آج ہم جو محنت کر رہے ہیں کل ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یقیناً یہ جو بچوں کے چہروں پر جو نور ہے اور جو بے فکری ہے انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل کو اچھا کریں گے. اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین ان تمام تعلیمی اداروں کو چلاتی ہے. میں پھر سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے ہیڈ ماسٹرز کا، اساتذہ کا، ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کی محنت اور جستجو کی وجہ سے ہم یہ اسکیم کو بڑی کامیابی سے اس کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں عوام سے چندہ لیتی ہے اور ہم نے باضابطہ اس کا ایک ٹرسٹ بنایا ہے اور ٹرسٹ میں یہ پورے پیسے جمع ہوتے ہیں. اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے اور جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان پیسوں سے 2 روزہ جشن رحمت اللہ عالمین میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے اور جو پیسے بچتے ہیں اس کے ذریعے سے ہر سال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکیم، یہ بچے اور بچیوں میں ایجوکیشن کٹ دی جاتی ہے، SSC کے امتحان کی فیس دی جاتی ہے اور آل ان ون کا انتظام کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو طلباء اور طالبات جن کا GPA موجودہ 8 پوائنٹ یا جو بھی 80-90% ہوتا ہے ان کو 6,000 روپے نقد انعام دیا جاتا ہے. اور جن اسکول کا 100% پاس ریٹ ہوتا ہے ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز کو 5,000 روپے کا ایک نقد انعام ان کو دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ان مدارس کو مضبوط کیا جائے تاکہ اچھے نتیجے یہاں پر نکل سکے. بس یہ چند میرے خیالات تھے جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب میں جناب عامر اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ کو اپنے ہاتھوں سے ان بچوں میں دیں. ریاستی وزراء ٹی ہریش راؤ، KT راما راؤ، پرشانت ریڈی اور اندرا کنڈا ریڈی نے اپنے اپنے موقع جات اور چیف منسٹر کی طرف سے مختلف موقع جات کا تصرف بل کو اسمبلی میں پیش کیا جسے بعد ازاں منظوری دے دی گئی. ریاستی اسمبلی کا اجلاس کل اتوار ہونے کے باوجود 22 ستمبر کو منعقد ہوگا. I will take up demand for grants. I request the Minister for Finance on behalf of Chief Minister to move the demand number 2, Governor and Council of Ministers, demand number 4, General Administration and Elections. Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the government be granted a sum
not exceeding rupees 21 crores 81 lakhs 39,000 under demand number 2, Governor and Council of Ministers. Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 169 crores 74 lakhs 29,000 under demand number 4, General Administration and Elections. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development, on behalf of Chief Minister, to move the demand number 19, Information and Public Relations. Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 250 crores 6 lakhs 5,000 rupees under demand number 19, Information and Public Relations. I request the Minister for Legislative Affairs to move the demand number 1, State Legislature. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 140 crores 28 lakhs 47,000 under demand number 1, State Legislature. I request the Minister for Law to move the demand number 3, Administration of Justice. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 578 crores 29 lakhs 40,000 under demand number 3, Administration of Justice. I request the Minister for Finance to move the demand number 9, Fiscal Administration, Planning, Surveys and Statistics. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 18,303 crores 38 lakhs 62,000 under demand number 9, Physical Administration, Planning, Surveys and Statistics. Demands are moved. Cut motion numbers 194 to 199 are deemed to have been moved. Now discussion on demands for grants. Kausar Moinuddin. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदरनशीन और अरकान के बशमूल तमाम मखलूआ अहदों पर फौरी नामजदगियों का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से ये अहम कमीशन बगैर किसी नामजद अहदेदारों के काम कर रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के तसरफ बिल पर तकरीर करते हुए बताया कि सरकारी ज़बान कमीशन में उर्दू का नुमाइंदा शामिल होना चाहिए। उन्होंने ACP की कार्रवाइयों से मुतालिक सालाना रिपोर्ट भी असम्बली में पेश करने का मुतालबा किया ताकि मालूम हो सके कि हुकूमत ने कितने बदउनवान और राशि अहदेदारों को जेल को भिजाया। आज के जो डिमांड्स है स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन, प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस। स्पीकर साहब, ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेट लैंग्वेज कमीशन को बनाया गया। तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज के एक्ट के तहत बनाया गया, जिसमें तेलुगु और उर्दू के अमलावरी के लिए इस कमीशन में चेयरमैन और 4 मेंबर, जिसमें एक उर्दू में मेंबर होना चाहिए। लेकिन मौजूदा कमीशन के अंदर माहिर उर्दू का मेंबर ना होने की वजह से
اور اس کو جلد سے جلد نامنیٹ کرنا چاہیے. اردو سیکنڈ آفیشیل لینگویج ہونے کے بعد بھی اس کی عملاوری نہیں ہو رہی ہے. کئی سارے پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے امتحانات اردو زبان میں نہیں کیے جا رہے ہیں. سی ایم صاحب نے اس ہاؤس میں وعدہ کیا تھا کہ تیلگو کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی سارے امتحانات کیے جائیں گے، لیکن اس پر کوئی عملاوری نہیں کی گئی. میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی عملاوری کرے. پبلک سروس کمیشن کے جانب سے کتنے نوٹیفیکیشن دیے گئے اور کتنے لوگ کو اپائنٹ آرڈر دیا گیا، اسے ہاؤس کو جاننے کی ضرورت ہے. اور حکومت میں کتنے ویکنٹ پوسٹ ہے خالی، اور اس ہاؤس کو جاننے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ وومن رائٹس کمیشن، میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں آندھرا پردیش اسٹیٹ وومن رائٹس کمیشن کے تشکیل کے بعد ابھی تک بھی نہیں کیے گئے. 2 سال سے اسٹیٹ وومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین اور جوڈیشل ممبرز کو اور نان جوڈیشل ممبرز کے پوسٹ کو فل نہیں کیا گیا. اسے پوسٹ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی پوسٹ خالی ہیں جسے کوئی اپائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بھی میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سال کتنے پبلک سروس کو اے سی بی ٹیپ کیا گیا اور کتنے آفیشیل کی انکوائری چل رہی ہیں. 2015 میں 158، 2018 میں 131. اسپیکر صاحب، آپ کے ذریعے جاننا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ ویجیلنس کمیشن، لوک ایکتا، اے سی پی ویجیلنس اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کرنے والے کام تفصیلات کی اس ہاؤس کو بتانے کی ضرورت ہے. اسپیکر صاحب، این آر آئی کے لیے لاسٹ ایئر جو بجٹ میں 100 کروڑ روپے الاٹ کیا گیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں باہر سے لوگ واپس آ رہے ہیں، لیکن 1 کروڑ بھی خرچ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں. ابھی کئی سارے لوگ واپس آ جا رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کی، ہم کو روزگار دلانے کی ضرورت ہے. جوڈیشل اسپیکر صاحب، ہماری پارٹی ہائی کورٹ شفٹنگ کی خلاف ہے. اس کو وہیں پر رکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے حکومتیں اولڈ سٹی سے میونسپل کمشنر آفس اور پولیس کمشنر آفس کی شفٹنگ کر چکی ہے. ابھی اس حکومت ہائی کورٹ کو شفٹ کر رہی ہے. ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہائی کورٹ کو وہیں پر رکھیں. اور کئی سارے پوسٹ لوور کورٹ میں خالی ہیں، اسے جلد سے جلد بھرتی کیا جائے. کورٹ کے کام وقت پر ہو جائے اور لوگ انصاف کے لیے انتظار میں ہیں اور جسے جلد سے جلد انہیں انصاف ملے. اسپیکر صاحب، سی ایم صاحب نے الیکشن میں امپلائیز کے لیے وعدہ کیا تھا جو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 58 سال سے بڑھا کر 61 سال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس پر عملاوری ابھی تک نہیں ہوئی اور 9 مہینے ہو چکے. امپلائیز ریٹائرڈ ہو چکے، ان کو ان سے فائدہ نہ ہو سکا. اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے حکومت سے جاننا چاہتا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کتنے خالی پوسٹ ہے نوٹیفائڈ کیے گئے اور کتنے فل کیے گئے. مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کو ریاست کی سب سے کامیاب اسکیم قرار دیا. اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کی توجہ شادی مبارک کی رقم میں اضافے
की तरफ मबजूल करवाई और बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इस रकम को 75,000 से बढ़ाकर 1,01,116 रुपये कर देने का तयख्खुन दिया था, लेकिन ताहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मुरीद तबा दरखास्तों की आजलाना यकसुई और लमसम रकमी मंजूरी की भी मांग की। पुलिस स्टेशन हबीबनगर के हुदूद में अमन वमान की बरकरारी की खातिर रौडी शीटों की आज फिर एक बार काउंसलिंग की गई और उन्हें शराफत की जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल एम नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्र, एडिशनल इंस्पेक्टर बी नरसिम्हा इस मौके पर मौजूद थे। जिन रौडी शीटों की काउंसलिंग की गई उनमें यूसुफ जंगली काबिल जिक्र है। यहाँ ये बताना जरूरी हुआ कि इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा के आने के बाद से इलाके में हालात मामूल पर हैं और इस इलाके में मैं बोलने वाला भी जी जी करने पर मजबूर है। पुलिस टप्पा चबूतरा ने कल रात इलाके जात जिर्रा, साबेनगर और महबूब कॉलोनी में चबूतरा मशीन चलाते हुए चबूतरों और सड़कों पर मटर गश्ती करने वाले 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। उन्हें बाद काउंसलिंग के रिहा कर दिया गया। इंस्पेक्टर जी संतोष कुमार ने नौजवानों से अपील की कि वो रातों में जाकर अपने मुस्तकबिल को तबाह न करें। मलकपेट पुलिस डिवीजन की तरफ से आज मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन एम रमेश ने इसका इफ्तिताह किया। 100 से ज्यादा नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। बुर्कापोश लड़कियों की भी बड़ी तादाद देखी गई। बैंक मुलाजिमीन की मुल्कीर हड़ताल के बाद 25 और 26 सितंबर को बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंक मुलाजिमीन की यूनियन ने कौमी बैंकों के इंतजाम के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल की अपील की है। चौथे हफ्ते की वजह से 28 और इतवार की वजह से 29 सितंबर को बैंक बंद भी रहे। इस तरह बैंकों का काम पूरे 4 दिन तक मुतासिर रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।